اور اس میں ہم نے پالیسی ڈیسیجنس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیسیجن کمیٹی نے کیا. آپ کو جسٹ ریمائنڈ کر دوں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہے, اور اس میں لیگل ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ٹوٹل 10 ممبرز ہیں, اور ان میں 4 ہمارے انٹرنل ممبرز ہیں جس میں گورنر, 2 ڈپٹی گورنر اور 1 ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اور 6 ہمارے ایکسٹرنل ممبرز ہیں جس میں ہمارے 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں, اور 3 جو ہے وہ ریناؤنڈ اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں, ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ. تو ٹوٹل 10 ممبرز ہیں. اس کا آج اجلاس ہوا جیسا کہ شیڈول کیا ہوا تھا پہلے سے, اور ہم نے اس کا پورا اس مانیٹری کمیٹی پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کا جو اسکیجول ہے وہ بھی ہمارے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اگلے 6 منتھس کا. تو اسی سلسلے میں آج یہ اس ہاف ایئر کی جو نیا فسکل ایئر شروع ہوا اس کے پہلے ہاف ایئر کی آج پہلی میٹنگ ہوئی. یہ روٹین کی میٹنگ تھی, اور اس میں کمیٹی نے جو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سنس لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ان کو ریویو کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ ریگولر میٹنگ جو ہے وہ 12 جون کو ہوئی تھی, اس کے بعد ہماری ایک اسپیشل میٹنگ 26 جون کو ہوئی تھی. اور ان دونوں میٹنگس کے دوران اور اب تک جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو کمیٹی نے ریویو کیا, اور اس کی لائٹ میں کمیٹی نے پالیسی ریٹ کے اوپر ڈیسیجن کیا. تو سب سے پہلے میں ڈیسیجن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بیسس پہ شیئر کر دیتا ہوں. سو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے, یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%, تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا. اس میں کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی اس کو ریویو کیا, اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا, کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا, اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا. اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا. اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے جو سال ختم ہوا ہے 2023 اس میں 27 سے 29% رہے گا, اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا. اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے, اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر, کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا, اور ہمارے جو انالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ بے ڈسکس کیا, اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دی ہے. تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا, یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گو کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا, لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا کم ہوگا, لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا. اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا, وہ اس پہ وی آر آن ٹریک, اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%. سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائٹ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ SLA کا سائن ہونا, اور اس کے نتیجے میں انفلوز کا آنا, اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا, اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا,
یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی. اور ساتھ ہی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو گروتھ ہے نیکسٹ ایئر کے لیے 2023-24 اس کے اوپر بھی کمیٹی نے کافی ڈسکشن کیا. اور اس ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے اس اسیسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی. اور اس میں کچھ ظاہر رسکس بھی ہیں, کچھ ہمارے ڈومیسٹک سائڈ کی چیزیں ہیں جو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور کچھ ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ رشیا یوکرین وار ہے یا جو آئل پرائسز ہیں, کموڈٹی پرائسز ہیں, اور اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کمیٹی نے فیل کیا کہ یہ گروتھ جو ہے ہمارے خیال میں 2 سے 3% کے درمیان اگلے سال رہے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کمیٹی نے ریویو کیا اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کیا. سو اوور آل جو کمیٹی کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی اور اس کا جو ایوریج جو شرح ہے وہ 20 سے 22% کے درمیان رہے گی. اور ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی مانیٹری پالیسی کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فارورڈ لکنگ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ رہیں گے. سو کمیٹی نے یہ اسیس بھی کیا کہ اس لیول کے اوپر پالیسی ریٹ کو مینٹین کرنے کے بعد ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ول کنٹینیو ٹو بی پازیٹیو گوئنگ فارورڈ آن فارورڈ لکنگ بیسس. سو یہ بریفلی کمیٹی کی اسیسمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آپ کے اگر کوئی کوشچن ریلیٹڈ ہوں گے تو موسٹ ویلکم. کوشچن لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ ایک سے زیادہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو 2 سے زیادہ کوشچن نہ پوچھیں, کوئی ایک, اور اپنا کامنٹ جو ہے وہ اس کو محدود رکھیں. سو ہم جی اسٹارٹ مائک لیں گے. جی میں ایکسپریس نیوز سے ہوں. سر سوال یہ کہ 23 جون ریگولیشن جو تھی امپورٹ سے متعلق وہ وڈرا کر لی تھی, تو کیا اس کا جو افیکٹ آنا تھا وہ مکمل طور پر ایبزارب ہو گیا ہے اور ایک ہمارے اگینسٹ اور ریلیز ہو رہے تھے اس کی کچھ صورتحال بتا دیے گا. کرنٹ فسکل ایئرس کے اندر جو ہمارا فائنینسنگ کا گیپ ہوگا فائنینسنگ کس طرح ارینج ہوگی بتا دیں. جی میرا نام شہریار ہے, میں دنیا ٹیلی ویژن سے ہوں. سر آپ نے ابھی کہا کہ اگلے مالی سال میں یعنی کہ نیکسٹ جو فسکل ایئر شروع ہوگا اس میں جو گروتھ ہے وہ 2 to 3% تک رہنے کی توقع ہے. تو کیونکہ آپ لوگوں کی پوری معیشت میں بہت گہری نظر ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے 5 to 6 یا 7% کی گروتھ پاکستان کس فسکل ایئر میں جا کے اچیو کر سکتا ہے, اور یہ جو ابھی کرنٹ ہماری جو اکنامک صورتحال ہے جو کافی کٹھن ہے, یہ کتنے سال مزید پرولونگ رہ سکتی ہے؟ جی اس کا آبد میرا میں اس کو جواب دے دوں پھر اس کے بعد. سو پہلا کویشچن جو تھا وہ امپورٹ ریسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ امپورٹ ریسٹرکشن ساری وہ وڈرا کر لی ہیں. 23 جون کو ہم نے سرکولر ایشو کیا تھا جس میں کہ جو امپورٹس کے اوپر ہم نے پہلے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی, اور جس میں پہلے شروع میں ہم نے اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول کی بات کی ہوئی تھی جو کہ مئی 2022 کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, اور پھر جولائی 2022 کے اندر اس میں کچھ فردر چیزیں ایڈ کی گئی تھیں. تو اپ ٹو دسمبر جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول ریکوائرمنٹ تھی دسمبر 2022. پھر ہم نے ارلی جنوری 2023 کے اندر ان انسٹرکشنز کو ریوائز کیا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا بینکس کے لیے ایک گائیڈنس دی تھی, اور اس گائیڈنس کے مطابق بینکس کو پرائرٹی سیکٹرز کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا تھا, جس میں کہ آئل ریلیٹڈ فیول ریلیٹڈ امپورٹس ہیں, یا اس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ امپورٹس ہیں,
एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से, सो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की, और 23 जून को, जैसे आपने कहा, 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो विड्रॉ कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन रिक्वायरेगा, और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रॉ कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रॉ कर ली है। नाउ इट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है, और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा, और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा, और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रॉ कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इन्फ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इन्फ्लोज आए हैं, और जिसके बाद हमारे रिजर्व्स जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए थे। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है, और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व्स में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 बिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास $8.2 बिलियन के रिजर्व्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे उस डेट को हमने सेटल कर लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे रिजर्व्स में आपको पता है कि इट विल डिपेंड ऑन दी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लोज हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो रीपेमेंट्स आनी है और उनको हमने सर्विस करना है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो हमें रीपे करने हैं। साथ साथ हमने इनफ्लोज के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये अब कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो
نہ صرف کنٹینیو رہے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور ہمارا یہی فوکس ہے کہ ہم اپنے گروتھ کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں اور اس میں اضافہ کریں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں انفلوز آؤٹ فلوز اور ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی دیکھنا ہے. ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہمارا اس وقت جو آپ کو بتایا کہ پہلے تو ریسنٹلی بہت ہائی لیول پہ تھا, اب ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے, تو اس میں بھی ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس رکھنا ہے تاکہ گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل ہو. ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ گروتھ کا لیول جو ہے وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے, نہ کہ پاس میں جیسے ہم 1-2 سال بہت اچھی گروتھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سلو ڈاؤن آ جاتا ہے اور ہماری اکانومی اتنی ہیٹ اپ ہوتی ہے کہ ہمیں پھر جو ہے اس کو سلو کرنے کے لیے میجرز لینے پڑتے ہیں. تو امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ گروتھ میں سسٹینیبلٹی ہو, اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو ہم برقرار رکھیں, اور اس کے لیے جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ ہم مونیٹری پالیسی سائڈ سے اگر ریکوائرڈ ہیں تو وہ لیں, فسکل سائڈ سے ریکوائرڈ ہیں تو وہ لیں, تاکہ ہماری کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہ سکے. جی کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کچھ ڈسکشن ہوا تھا کچھ بینکس کے حوالے سے کہ ڈالر مینیپولیشن سے. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ امپورٹ پر پابندی ختم کر دی گئی ہے, ابھی کسٹمر اور بینک کے درمیان معاملات ہیں. تو جن بینکوں پر اسٹیٹ بینک پہلے کچھ نہیں کر سکی ان کو آپ نے اتنا بااختیار کر دیا ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ دھکے کھانے پر مجبور ہیں. بہت سارے بزنس مین, چاہے وہ فیڈریشن ہو, چیمبر ہو یا بڑے بزنس مین ہو, وہ اس بات پر رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چیزیں نہیں کلیئر ہوتی جو امپورٹ کے حوالے سے. جن کے تعلقات اچھے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ صورت ان کی بہتر ہو جاتی ہے. ساتھ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اب حکومت جانے والی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں مہنگائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف بھی جانتا ہے کہ جو شرح سود بڑھے گی, آواز اس میں سر آئی نہیں. تو کیا یہ حکومت نے آج جاتے ہوئے جو ہے وہ جان چھڑانے والا کام کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ مانیٹری پالیسی نہیں بڑھانی پڑی ہے, یہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہے کیونکہ سب تو باہر امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج بھی شرح سود میں اضافہ ہوگا؟ جی میٹرون ٹی وی چینل سر ایک بات بتائیے کہ یہ جو ڈالرس کے ریٹس کے تھے کہ آپ نے پہلے لکھا تھا کہ اوپن مارکیٹ انٹر بینک میں 1.25% کا جو ہے ڈفرینس ہوگا, لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر بینک میں جو اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں جو فرق آ رہا ہے وہ تقریباً 4 سے 5 یا 3 سے 4 روپے کا فرق آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ منی ایکسچینجز سے کہ آپ نے نجی منی ایکسچینجز کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دبئی سے جو ہے وہ یا باہر سے جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا پاکستان کی اپنی جو فارن ایکسچینج میں اس میں جو ہے وہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی, یا پھر یہ کہ یہ بھی کوئی سٹے والی کہانی ہوگی کہ 1 سال کے بعد پتہ چلے کہ جناب اس نے یہ فائدہ اٹھا لیا اور فلاں نے یہ فائدہ اٹھا لیا, ایک انکوائری کمیٹی بناؤ اور دیکھو کس نے کتنے ڈالر منگائے. تو مطلب یہ کیا ہے صورت حال ہے یہ. اور دوسری بات سر ایک وجہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایسے مسلم ملک ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم سود پہ بات کرتے ہیں کہ کتنے فیصد سود پڑے گا اور کتنے فیصد سود نیچے آئے گا, شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. لیکن بات وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک نے ایک وقت اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بلا سودی جو معیشت ہے اس کی جانب ہم کیا بڑھیں گے, یا اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تھینک یو. نہیں بس میرا خیال یہ. سو اس پہ میں ایک ایک کر کے ذرا بتاتا ہوں. پہلے جو ڈالر سے ریلیٹڈ جو ریٹ سے ریلیٹڈ اور امپورٹرس کے پرابلمس, سو دیکھیں پہلے اس کے ایک تو بات یہ بہت کلیئر ہے کہ بینکس جو ہے وہ اپنی مارکیٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کسٹمر کو چارج کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسٹمر کو بالکل جو ہے وہ بینک کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. تو اس کے اندر ایک ریزنیبل ان کو جو ہے وہ سپریڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے. بینکس کے ساتھ جو ہم ڈسکشنز بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کا, کیونکہ بینک جو ہے وہ رسک لے رہا ہوتا ہے اور اس رسک کا ایک ان کو جو ہے وہ پریمیم چارج کرنا ہوتا ہے, بٹ وہ پریمیم مارکیٹ نارم کے مطابق ہونا چاہیے, ود ان ریزنیبل رہنا چاہیے. تو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہو مارکیٹ سے الائنڈ ہوں, کوئی آؤٹ آف دی مارکیٹ بہت چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ ہے اور وہ اس کو ہم پھر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر مارکیٹ نام کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو دین یہ اس سے بیسیکلی یہ مارکیٹ جو ڈیولپمنٹس اسی کو اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے وہ چیزوں کو آگے بینک لے کے چلتے ہیں.
जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें जो IMF रिलेटेड बात की गई है तो IMF ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है हम उसको जब उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन को डिसाइड करती है कमेटी, तो उसमें वो ये देखती है कि फ्यूचर जो है वो मार्केट की डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। और ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज़ ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%, और उसमें सब जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कमेटी ने अभी जो रिसेंट फॉर इंस्टेंस फिस्कल साइड की या एनर्जी साइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया, और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो उन्होंने उसके ऊपर इसको मेंटेन करने का फैसला किया। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गैप बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटर बैंक मार्केट, सो वो 1.25% जो है वो हमने एग्री किया हुआ इस SLA में जो हमने अभी रिसेंटली IMF के साथ साइन किया, और उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और वी आर इंश्योरिंग के इस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करें। इसके साथ साथ हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने एग्रीमेंट किया IMF के साथ उनकी कंप्लायंस के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है, और स्टेट बैंक की तरफ से इंशाल्लाह वी विल इंश्योर के जो कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनली की है उनके ऊपर हम पूरा उतरें और उन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। तो इसमें भी इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्शंस टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट। जो लास्ट शरिया रिलेटेड बात है तो उसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक हाई लेवल की स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जिसमें स्टेट बैंक के मेंबरान भी हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और सेक्टर्स से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसमें मेंबर्स लिए हुए हैं। तो वो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही है। उसमें हमने 6 वर्क स्ट्रीम्स जो हैं, वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें नया स्कूक इशुएंस की भी बात है, उसमें जो नए प्रोडक्ट्स लेके आने की बात है, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे फिस्कल डेट है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो और साथ रेगुलेटरी साइड से हमारे इस्लामिक बैंक्स जो है उनके लिए रेगुलेटरी अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके ऊपर भी फोकस, तो वो उस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहते हैं उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स के ज़रिए। अभी भी हमारी अनकरीब एक और मीटिंग उसमें होने जा रही है, और उसमें अभी तक पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, और उसकी लाइट में जो है वो मुख्तलिफ हम फैसले करेंगे ताकि वो काम चलता रहे। और अगर आप देखें कि इस वक्त जो बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन है इन टोटल बैंकिंग एसेट्स देख लें, डिपॉजिट्स देख लें, तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो समझती है कि इसमें बहुत सारी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए, और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है। सो इट्स ए मार्केट ड्रिवन मैकेनिज़्म जहाँ पे कि बैंक्स उस डिमांड के लिए जो को मीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये उसके अंदर हम इसमें बिल्कुल, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हम कोई फोर्स करने वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ये हमने इसको मार्केट में मैकेनिज़्म के साथ साथ लेके चलना है, और इसमें जो रेगुलेटरी साइड की जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है और जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो स्टेट बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है, और इसको हम इसको इसी तरह आगे लेके चलेंगे। और इसमें
آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں مزید اس میں بہتری آئے گی. اور کتنے عرصہ لگے گا اس کا؟ جی یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اس کو. نیکسٹ راؤنڈ جی صفدر پہلے اور ان کے ساتھ صفدر. السلام علیکم. آج نیوز سے صفدر عباس صاحب، سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ امپورٹ سے پابندی ہٹا دی گئی ہے اور مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پابندی ہٹی ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈالر کی جو قیمت میں امکانات ظاہر کی جا رہے تھے کہ 15 سے 20 روپے کم ہو گیا. بڑے انفلوز کی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ 4 بلین سے زیادہ کے انفلوز ہوئے. تو اس کے وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے اوپر جو ابھی تک قیمت ہے اس کے نیچے نہیں آ رہی ہے. آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 286 سم تھنگ رہا. تو سر کیا وجہ ہے کہ امپورٹ سے پابندی ہٹا دی گئی ہے اور ڈالر ابھی تک اوپر ہی ہے؟ جی تو سوری اور لے لیں. جی گورنر صاحب، کامران چوہان اب تک سے. اچھا کاشف صاحب نے اس حوالے سے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ لاسٹ ایک بریفنگ میں آپ نے کہا تھا کہ جن بینکوں نے پیسے بنائے ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کچھ لیگل میٹرز ہیں، جیسے ہی وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے ہم ان لوگوں کا تقرر کریں گے. تو سر اس میں کیا کوئی پولیٹیکل پریشر ہے ان کو گرفت میں نہ لانا، کیونکہ وہ قوم کے پیسے ہیں اور یو آر آر رسپانسبل کہ اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے اور ذمہ داران کا تقرر کرے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انکوائری ہو رہی ہے، ملک میں انکوائری ہی ہوتی رہتی ہے، کام نہیں ہوتا. تو کائنڈلی یہ ذرا آج میڈیا کو اس کی بتا دیں، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا اس معاملے میں. تھینک یو. ٹھیک ہے، ایک اور سوال دیں. جی سوری پہلے ہم مانیٹری پالیسی پہ بات کر لیں، اس کے بعد آپ آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ امپورٹ پر سے پابندیاں اٹھا دی ہیں، کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں. اس میں ایک سیکٹر کی جانب سے کافی شکایت آ رہی ہے کہ یہ سولر پینل کے تقریباً 500 کنٹینر ہیں جو ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں بینک ان کی پی پی ایل کھول رہے ہیں اور ڈالر دینے میں کباط سے کام دے رہے ہیں. اس میں آپ کی کوئی پالیسی ہے کہ یہ کام مکمل طور پہ بینک کرنا شروع کر دیں تاکہ امپورٹ جی تو یہ حل کر جی تو سب سے پہلا تو یہ جو ریٹ کے اوپر بات تھی کہ وہ بڑھ جائے گا یا نیچے آ جائے گا، تو دیکھیں اس میں ہمارا جو بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ یہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہے اور اس میں ہم نے انٹروین نہیں کرنا. تو آپ اس کو کسی لیول پرٹیکولر لیول کو ہم چیز بالکل نہیں کرتے، وہ اس میں نیچے جائے یا اوپر آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب بہت مارکیٹ فنڈامنٹلز امپروو ہوئے تھے، جب جیسے ایس ایل اے سائن کیا تھا، تو اس کے بعد اس میں کافی کمی بھی آئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب امپورٹ کا چونکہ اوپن کیا اور امپورٹس کا امپیکٹ آیا، تو وہ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس میں ایڈیشنل ڈیمانڈ کی وجہ سے فردر جو ہے وہ اس میں انکریز بھی آیا. سو یہ بوتھ وے موومنٹ ہے ڈپینڈنگ اپان دی ایگزسٹنگ مارکیٹ سچویشن، اور جیسے جیسے مارکیٹس میں چیزیں موو کرتی ہیں تو ساتھ میں ریٹ موو کرتا ہے، اور یہ بوتھ وے موومنٹ ہے. تو اس میں کسی بھی پرٹیکولر لیول کو میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے ریگولیٹر نہیں اس میں ٹارگٹ کرتے، بٹ جو زیادہ امپارٹنٹ ہمارے لیے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آرڈرلی وے میں موو کرے اور اس میں کوئی ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز کی سچویشن نہ آئے، تاکہ جو ہے وہ جو جینون ریکوائرمنٹس ہیں امپورٹرز کی وہ بھی میٹ ہوں، اور ایٹ دی سیم ٹائم ایکسپورٹس کے اوپر بھی ہمارا جو ہے جو فوکس ہے اس کو بھی مینٹین رکھا جائے. تو اس میں جو ہے وہ مارکیٹ کی سچویشن کے مطابق جو ہے وہ موومنٹ ہوگی. جو دوسرا کویسچن تھا ایف ایکس ریلیٹڈ، تو وہ ہم نے بالکل پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا ایکشن کی جو بات ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ 2 آپشنس تھے. ایک ریگولیٹری ایکشن کی بات ہے اور دوسرا فسکل ایکشن کی بات ہے. تو چونکہ فسکل سائڈ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ بجٹ آیا اس کے اندر ٹیکس لا میں بھی امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور اس میں ونڈ فال گینز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کی بات کی